اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوجہ بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان، جس کی توفیق خاص اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کو بیان فرمایا، ان پر جو اللہ کے انعامات اور نوازشیں ہوئی ہیں ان کو بیان فرمایا، اور پھر انہوں نے کس طرح ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب نازل فرمائے۔ یہ سارے واقعات اب چلیں گے آیت نمبر 150 تک۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل اور ایک کا نام تھا حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے تھے۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں ایک شخصیت ہوئی ہے جن کا نام ہے حضرت یعقوب۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یعقوب ہوتے ہیں، وہ بھی نبی بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے حضرت یوسف نبی ہیں۔ پھر آگے نسل چلتی ہے تو ان میں انبیاء اور رسول کافی تعداد کے اندر ہیں، لیکن ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں عربی میں عبرانی زبان کے اندر ایل کا معنی ہے اللہ کی ذات۔ تو اب اسرائیل کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، گویا کہ اس کا معنی تھا عبداللہ۔ تو جب ان کی اولاد ان 12 بیٹوں سے آگے چلتی ہے تو ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو 12 بیٹوں سے آگے چلتی ہے وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ وہ شان والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی بنی اسرائیل سے بھیجا، اور جتنے بھی اس دور کے بادشاہ تھے ان کو بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے منتخب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی نوازشیں ہوتی رہیں، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی پھر رب ذوالجلال نے ان کو کار مذلت کے اندر ڈال دیا۔ ان کو پہلی نوازش یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو فرعون کے شکنجے سے نجات عطا فرمائی، یہ انعام فرمایا۔ دوسری نوازش اور نعمت ان پر یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے جنت سے ان کے لیے کھانے زمین پر اترتے ہیں۔ پھر تیسری نوازش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک ستون بنا دیا کہ اس کو روشن کر دیا جاتا تھا۔ پورے مصر کے اندر اس وقت روشنی پھیل جاتی تھی، اور رات کے وقت اسے بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ آرام کرتے۔ جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر فرمائی تھی۔
वऔफ़ू बिअहदी, और मेरा वादा पूरा करो। वऔफ़ी बिअहदिकुम, फरमाया तुमसे वादा ये लिया गया था कि तुमने दुनिया में जाकर मुझे भुलाना नहीं है। अलस्तु बिरब्बिकुम का जो वादा तुम मुझसे करके आए थे, दुनिया में आकर तुम सब भूल गए हो। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा उस वक़्त तुम होगे, मैं हूँगा, मैं तुमसे हिसाब लूँगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जब मिस्र के अंदर भेजा ना, तो उस वक़्त बनी इसराइल जो है फ़िरौन के शिकंजे में आ गई। फ़िरौन ने उनको ग़ुलाम बना लिया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा कि तुम जाओ इनको जाकर फ़िरौन के शिकंजे से निकलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। आप फ़िरौन के पास जाते हैं, लेकिन फ़िरौन जो ख़ुद रुबूबियत का दावा करता था, जो भी उसके दरबार में जाता था पहले सजदा करवाता था, फिर कहता था तुमने मुझे इलाह भी मानना है और मेरे दरबार में मुती बन के रहना है, फर्मा बरदार बन के रहना है। जो भी वहाँ से इनकार करके जाता था उसकी गर्दन ज़दनी कर देता था, उसको शहीद कर देता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में जाते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, तो फ़िरौन उस वक़्त आपका जानी दुश्मन बन जाता है। तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज़ आती है कि ए प्यारे मूसा, अब ऐसा करें, अपनी कौम को भी साथ ले लें और ख़ुद भी यहाँ से हिजरत कर जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के पहर में अपनी कौम को भी साथ लेते हैं, ख़ुद भी मिस्र से तशरीफ़ लेकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में समंदर था। जब वहाँ पर पहुँचे ना, पीछे फ़िरौन को ख़बर हो जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम यहाँ से निकल चुके हैं। उसने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया, इनका पीछा करना शुरू कर दिया। और जब समंदर पर पहुँचे ना, तो वहाँ पर आपकी कौम कहने लगी, ए मूसा, अब तूने तो हमें फंसा दिया है, आगे पानी है, पीछे फ़िरौन है, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मेरा रब मेरे साथ है। जब ये जुमला कहा ना, तो कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, तुम परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा कैसे तेरे साथ है, हम तो फंस चुके हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, ए मूसा, जो असा हमने तुम्हें अता फरमाया है, जो करिश्माती डंडा अता फरमाया है, इसको पानी पे मारना तेरा काम है, रास्ता बनाना मेरा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा पानी पे मारा तो समंदर में से रास्ता बन गया। जैसे ही रास्ता बनता है, सारे हज़रत मूसा की क़यादत के अंदर समंदर में चलना शुरू कर देते हैं। अब इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, दरमियान में रास्ता बन गया है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये वो वाहिद जगह है कि एक ही मर्तबा रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर ये पानी जहाँ से इधर उधर होता है, वक्फ़ा बनता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो जो उम्मती थे जब चलने लगते हैं तो सुबह का वक़्त होता है, उस वक़्त यानी सारी रात सफ़र करने लगते हैं। सुबह होती है, इधर सूरज तुलू हो जाता है, इधर रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल रोशनी ही रोशनी है। कहते हैं मुफस्सिरीन के ये वो पहली जगह थी, पहली दफ़ा ये यहाँ पे सूरज की किरण पड़ी थी, उसके बाद आज तक सूरज की किरण वहाँ पे ना पड़ी। उनके लिए रास्ता बना। जब ये वहाँ पे चलने लगे तो पीछे फ़िरौन भी था और उसके वो हवारी भी थे, उसकी कौम वाले किब्ती भी थे। जब उन्होंने देखा कि बना बनाया रास्ता है, वो भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथ चलने वाले लोग जो हैं वो किनारे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर फ़िरौनी अभी समंदर के दरमियान में होते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल समंदर को हुक्म देता है, लहरों को हुक्म खुदाबंदी होता है कि आपस में मिल जाओ। इधर लहरें मिलती हैं, फ़िरौन भी गर्क होने लगता है, उसके जो साथी थे वो भी गर्क होने लगते हैं। जब फ़िरौन गर्क होने लगता है ना, उस वक़्त उसकी ज़बान पे बेसाख्ता ये जुमला आ जाता है, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया हूँ। उस वक़्त आवाज़ कुदरत आती है, फ़िरौन हमने तुझे बड़ी मोहलत दी थी, इतनी लंबी उम्र दी थी, हमने तुझे जलील भी नहीं होने दिया। तेरा वो जो झूठा तूने लिबादा ओढ़ रखा था, खुदाई का जो दावा कर रखा था, उसको भी हमने चाक नहीं होने दिया। जो तूने चाहा हमने तुझे अता कर दिया, लेकिन फिर भी तू ना शुक्रा रहा। अब तेरे पास वक़्त ख़त्म हो गया है, अब हम तेरा ईमान कभी कबूल नहीं करेंगे।
اب کنارے پر ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ بھی کھڑے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون بھی غرق ہو رہا ہے، قبطی بھی غرق ہو رہے ہیں، ساری قوم اس کی وہاں پہ غرق ہو جاتی ہے۔ پھر جب کنارے لگ جاتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ، تم تو کہتے تھے ہم غرق ہو جائیں گے، پھر تمہیں میرے رب نے بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ بنی اسرائیل والے وہاں پہ کہنے لگے ہم آپ کے احسان مند ہیں، لیکن پھر وقت گزرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں کوہ طور پر عبادت کرنے کے لیے، 40 رات میں نے وہاں پہ چلا کرنا ہے، اب تم نے بعد میں شرک نہیں کرنا۔ لیکن یہ اتنے ناہنجار تھے، ادھر کسی ایک جادوگر نے ایک بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنایا، اس کے اندر اس نے کچھ مٹی ڈالی اور اس نے اس کا کرشمہ دکھایا تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ جادو کے فن سے بول رہا تھا تو ان کے اپنا دل کے اندر یہ بات آنے لگی کہ پہلے ہم ان خداؤں کی پوجا کرتے تھے جو بے جان ہوتے تھے، بولتے نہیں تھے، ایسے ایسے پتھر تھے، اب یہ بچڑا کتنا خوبصورت ہے، ایک تو سونے کا بنا ہوا ہے، دوسرا بولتا بھی ہے، وہ اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے کہا ارے ناہنجارو ذلیلو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے کسی کو شریک نہیں کرنا، میں نے تمہیں فرعون سے بچایا، تمہارے لیے جنت سے کھانے منگوائے، تمہیں اتنی عیش و عشرت دی ہے، پھر بھی تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں یہ خدا اچھا لگا ہے، ہم نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ ہاتھ بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اب تیری مرضی، چاہے تو ان کو بخش دے چاہے ان کو عذاب دے۔ پھر بارگاہ خداوندی سے ان پر مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی کہ ان کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا گیا ہے، ان کے سامنے ہر چیز آسمان سے آ رہی ہے، جو انہوں نے خواہش کی رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا۔ آواز قدرت آتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، میرا وعدہ پورا کرو، جو عالم بالا کے اندر میں نے تم سے کہا تھا کہ زمین میں جا کر تم نے شرک نہیں کرنا، مجھے رب ماننا ہے، جیسے عالم ارواح میں گواہی دے رہے ہو، پھر عالم اجسام میں، عالم امر کے اندر بھی جا کر یہ گواہی دینی ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہ لوگ جو میری بارگاہ میں لوٹ کر آتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین اللہم۔